جی ویور السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانا چاہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ شیعوں کا ہولڈ ہے۔ یہاں کے عربی بھی دبئی، قطر، کویت اور کے عربیوں کی طرح انتہائی عیاش ہیں۔ یہ عرب کا یہ عربوں کا وہ پہلا ملک تھا جہاں تیل کے کنویں دریافت ہوئے۔ یہاں کی عربی عورتیں کیسی زندگی گزارتی ہیں، یہ لوگ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، پاکستان سے یہاں کیسے جائیں، اس ملک کی آزادی والے دن سعودی عرب کیسے لوگ جو ہے نا بڑی بڑی گاڑیوں پر جہاں آتے ہیں، ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی جو ہے نا ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں بحرین کی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور تمام آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایم کے ورلڈ 19 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بحرین، جسے آپ پچھلے دور پر کنگڈم آف بحرین اور عربی میں المملکہ البحرین کہا جاتا ہے، یہ عرب دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جو کہ 786.5 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ اپنے چاروں طرف سے سمندر کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن اس ملک نے سعودی عرب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے ایک برج بنایا جسے کنگ فہد کازوے کا نام دیا گیا۔ اس برج کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے اور یہ 75 فٹ چوڑا، اور اس برج کو بنانے میں $800 ملین کا خرچہ آیا اور یہ برج سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس برج کو 26 نومبر 1986 کو یعنی 37 پہلے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس برج کے ذریعے سعودی عرب اور بحرین ایک اچھا خاصا ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ، حتیٰ کہ لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے کھول دیا جاتا ہے، ایک دوسرے ملکوں میں اس برج کے ذریعے آتے اور جاتے ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے بزنس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بحرین کی اگر ہم کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں صرف 14,63,265 جو ہے نا وہ لوگ آباد ہیں، لیکن آپ کے نالج میں اضافہ کرتے چلوں کہ یہ تعداد صرف یہاں کے عربی لوگوں کی نہیں بلکہ اس تعداد میں 45% حصہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کا ہے، جن میں ایشین، افریقن، نارتھ امریکن، یورپین، یہ سب لوگ آباد ہیں۔ بحرین ایک عرب اسلامک ملک ہے جہاں کی قومی زبان بھی عربی ہے، لیکن قومی اداروں میں عربی اور انگلش یہ دونوں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے یہاں کی عربی عورتیں، مردوں اور بچوں کو انگلش بالکل بھی نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جدید کیا، آج یہاں کے بچے بھی انگلش بول لیتے ہیں۔ ناظرین، 16 ستمبر کو ہر سال ایسا کیا ہوتا ہے کہ سعودی عرب سے بڑی بڑی گاڑیاں بحرین کی جانب آتی ہیں؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بحرین کا قومی دن ہے، یعنی اس دن پورے بحرین کے اندر جشن کا سماں ہوتا ہے، خارجی ہو یا یہاں کے عربی اس دن کو خوب انجوائے اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد دیو ہیکل گاڑیوں کے اوپر کنگ فہد کازوے میں برج کے ذریعے سعودی عرب سے بحرین کی طرف آتے ہیں۔ یہ سعودی عرب لوگ ہوتے ہیں اور یہاں آ کر بحرین کا قومی دن مناتے ہیں۔ ملک کے بے شمار مقامات پر آتش بازی بھی ہوتی ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ کون سی ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کے یہ دیوانے ہیں۔ دراصل اس ڈش کو مدفون کہتے ہیں، جسے چاول، چکن یا مچھلی کے گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہریسہ، کھجور کا حلوہ، بکرے کی مندی، اونٹ کی مندی کے دیوانہ ہو کر کھاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر چیز میں مذاق برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے معاملے میں برداشت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی مجلسیں انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی مجلسوں کے اندر گرم قہوہ اور خشک میوہ جات رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی مہمان باہر سے آئے تو ان کو یہ سرو کر سکے۔ اگر بات کریں یہاں کی عربی لوگوں کی عیاشی، تو یہ لوگ انتہائی اوپن مائنڈ ہو چکے ہیں۔ یہاں کی عربی عورتیں ہوں یا مرد،
شیشہ حقہ پینا، نائٹ کلبز کا وزٹ کرنا، گاڑیوں میں ڈانس کرنا، یہ سب کچھ ان کے لیے عام ہے۔ بحرین کے اندر بے شمار خوبصورت مساجد بنائی گئی ہیں۔ یہ مساجد گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہیں۔ یہ مساجد گورنمنٹ کی طرف سے یہ مساجد وغیرہ بنائی گئی ہیں۔ امام صاحبان کو گورنمنٹ کی طرف سے اچھی سیلری دی جاتی ہے اور مسجد کے احاطے میں ایک گھر دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنی فیملی کو رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، بحرین کا قومی درخت کھجور کا درخت ہے۔ بحرین کی کھجور کوالٹی وائز اعلیٰ ہوتی ہیں، اس لیے یہ اپنی کھجور پوری ایشیا پر وہ فروخت کرتے ہیں۔ ایک میوزیم بھی بحرین کے اندر بنایا گیا۔ اس میوزیم کو 15 ستمبر 1988 کو بنایا گیا۔ اس میوزیم میں بحرین کی 16,000 سال پرانی تاریخ کو دکھایا گیا۔ ٹورسٹ اس میوزیم کا شوق سے وزٹ کرتے ہیں۔ اس میوزیم کے اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ بحرین کا دارالحکومت مناتی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ شہر صرف 30 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، یعنی شہر انتہائی چھوٹا ہے اور یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اس شہر کے اندر 2 لاکھ سے زائد لوگ آباد ہیں۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے اور جدید اس شہر کے اندر ملک کے تمام اداروں کے ہیڈ کوارٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ منامہ شہر کی کارنش انتہائی خوبصورت ہے۔ لوگ شام کے وقت اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں کارنش پر آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شہر دن سے زیادہ رات کے وقت خوبصورت ہوتا ہے، کیوں نہ کہ رات کے وقت خوبصورت لائٹنگ چلتی ہیں، بلڈنگ جگمگاتی ہیں۔ بحرین کا دوسرا مشہور ترین شہر محراب ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتے چلوں، 1923 تک محراب شہر بحرین کا دارالحکومت تھا۔ محراب شہر اور منامہ شہر ملک کے لیے سیاسی، سماجی اور اقتصادی شہر ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی بہترین گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ لوگ خوش اخلاق مزاج میں نرمی اور سب سے اچھے تعاون کرتے ہیں۔ تمام عرب ملکوں کی عورتوں کی طرح بحرین کی عربی عورتیں سونے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ شادی بیاہ میں ان عورتوں کو دیکھا جائے تو انسان دنگ رہ جائے۔ ایک عورت نے تقریباً آدھا کلو سونا پہنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ انتہائی امیر ہیں۔ اگر ہم بحرین کی معیشت کو دیکھیں تو یہاں کی معیشت کا دارومدار آئل اور قدرتی گیس پر منحصر ہے۔ بحرین عرب دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جہاں سے 1972 میں پہلی دفعہ تیل کے کنویں دریافت ہوئے۔ سالانہ کروڑوں لیٹر بحرین پورے دنیا کو فروخت کرتا ہے۔ آئل انڈسٹری بحرین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہی گیری، یعنی بحرین اپنی مچھلیوں کو سمندر سے پکڑ کر پورے یورپ اور ایشیا ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں کی مچھلی انتہائی لذیذ ہے۔ ان کے علاوہ سمندر سے نکلنے والے بے شمار قیمتی پتھروں اور موتیوں کو بھی فروخت کرتا ہے۔ تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ سالانہ 20 لاکھ سے زائد لوگ بحرین کا وزٹ کرتے ہیں اور ملک کی معیشت کو کافی سہارا دیتے ہیں۔ بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ آپ کو وہاں جابس تو مل جاتی ہیں لیکن کافی دھکے کھانے کے بعد اگر آپ کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے تو آپ کسی بھی جگہ جائیں گے تو آپ کو جاب مل سکتی ہے، ورنہ آپ لیبر میں ہی کام کریں گے۔ موجودہ وقت میں پیزا ڈیلیوری سروس جو کہ موٹر سائیکل پر دی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ جابس ہیں۔ بحرین میں چلنے والی کرنسی دینار ہے جو کہ دنیا کی دوسری مضبوط ترین کرنسی ہے۔ یہاں کے عربی لوگ انتہائی امیر ہیں جن کی فیکس آمدنی $60,000 تک ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بحرین دوسرے عربی ملکوں کی طرح کیوں نہیں ترقی کرتا؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل بحرین کے اندر شیعہ سنی فسادات انتہائی عام ہے جو کہ آج کل کچھ عرصہ پہلے انتہائی خاموش ہیں، یعنی بحرین کے اندر موجودہ وقت میں امن و امان، ورنہ پہلے آئے روز ہی شیعہ سنی آپس میں لڑتے تھے، ملک میں جلاؤ پھیراؤ ہوتا تھا اور لڑائیاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کافی ڈسٹرب ہوتی تھی۔ اب بحرین کی گورنمنٹ نے ایک قانون نکال دیا ہے، کوئی بھی اگر ایسا فساد کرے گا تو اس کو ملک سے برطرف کر دیا جائے گا اور اسے بحرین کی نیشنلٹی بھی واپس لے لی جائے گی۔ بحرین میں ٹوٹل 4 ایئرپورٹس موجود ہیں جن میں سے ایک انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور باقی 3 ملٹری کے زیر استعمال ہیں۔ بحرین کی قومی ایئر لائن
बहरीन एयरलाइन के लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। यहाँ की शादियाँ भी इंतहाई मज़े की होती हैं। बहरीनी इंटरनेशनल कल्चर को सामने रख कर शादियाँ की जाती हैं। ये लोग भी अपनी शादियों के अंदर निकाह के बाद नए जोड़े को तोहफे तोहफ़ देते हैं। शादी का खाना तमाम अरब मुल्कों की तरह इंतहाई देसी होता है, जिसमें मटन और मंदी ऊँट की मटन मफून और ऊँट की मंदी शामिल है। इसके अलावा मीठे में बेशुमार नई दौर की डिशेस भी इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी शादियों में भी बहरीन ट्रेडिशनल रिक्स भी होता है, जो कि यहाँ की औरतें और मर्द हजरात सब करते हैं। बहरीन की कुल आबादी फिक्स हिंदू और बाकी लोग दूसरे मजहबों से भी तल्लक रखते हैं। बहरीन के अंदर आपको खूबसूरत तरीन मस्जिद भी मिलेंगी, चर्च भी मिलेंगे और हिंदुओं के मंदिर भी मिलेंगे। बहरीन की अरबी औरतें लिबास के ऊपर काला अबाया पहनते, जो कि इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। नाज़रीन, अगर आप बहरीन जाने का शौक़ रखते हैं तो आप पाकिस्तान की किसी भी अच्छी टूर इंडस्ट्रीज़ के साथ रब्ता करें, जो कि आपके शहर के नज़दीक किसी अच्छे और बड़े शहर में मौजूद है, जहां से आपको बहरीन का वीज़ा बआसानी मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट तो इंतहाई कम होती है, लेकिन लोग 7 से 8 लाख का वीज़ा सेल करते हैं। कोशिश करें, अगर आपका कोई अपना वहां मौजूद है, इससे वीज़ा मंगवाएं और वहां जाकर इसके साथ रहें और अपना काम ढूंढ कर वहाँ पर आप जो है ना वो अपना काम जो है ना वो कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी बहरीन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।